नाज़रीन ग्रामी, एक रिवायत में हज़रत मुअमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि नबी अकरम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों और औरतों की सफ़ों के दरमियान खड़े हुए और कहा कि ए औरतों की जमात, जब तुम इस हफ्शी की अजान और अकामत सुनो तो तुम भी इसकी तरह कहना, क्योंकि हर अल्फाज के बदले तुम्हारे हज़ार हज़ार दर्जे बुलंद किए जाएंगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया कि ये तो औरतों के लिए क्या अजर है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 गुना अजर है। उमर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औरतों की जानिब मुतवज्जे हुए और फरमाया कि अगर कोई औरत अपने शोहर की इताअत करती है और उसका हक अदा करती है, उसकी अच्छाई बयान करती है और अपने नफ्स पर और उसके माल में खयानत नहीं करती, तो जन्नत में उसके और शुहदा के दरमियान सिर्फ 1 दर्जे का फ़र्क होगा। अगर उसका शोहर मुमिन हुआ, अच्छे अखलाक वाला हुआ, तो वो जन्नत में भी उसका शोहर होगा, वरना अल्लाह उसका निकाह शुहदा में से किसी एक से ज़रूर कर देगा। नाज़रीन ग्रामी, ये फजीलत बयान की गई अजान को सुनने के हवाले से और इसका जवाब देने के मुतालिक। लेकिन आज हम ऐसे दौर में रहते हैं, हम अपने इर्द गिर्द ये देखते हैं कि मुअज्जिन अजान के लिए आवाज़ बुलंद करता है, उधर टीवी का वॉल्यूम बढ़ा दिया जाता है, गाने की आवाज़ को बढ़ा दिया जाता है कि नमाज के लिए होने वाली अजान तो दिन में 5 बार कही जाती है और रोज़ाना ही ऐसा होता है। लेकिन कहीं इस ड्रामे का सीन न गुजर जाए और गाने के बोल न गुजर जाएं। अजान की बेअदबी के हवाले से ऐसा ही एक दर्दनाक वाकया आज हम आपके सामने पेश करेंगे, लिहाजा आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। उससे पहले अगर आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन पर क्लिक करके साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम नए वीडियो की अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहे। नाज़रीन ग्रामी, अजान के जवाब के हवाले से कई अहादीस में ताकीद भी मिलती है और साथ ही ये तालीम भी दी गई कि अजान का जवाब कैसे दिया जाए। इस हवाले से वो ख़ास कलिमात थे जिनके पढ़ने से अल्लाह तमाम गुनाह माफ़ कर देता है। मुस्लिम शरीफ में आता है कि मुअज्जिन की आवाज़ सुनकर जो शख्स ये कलिमात पढ़ेगा उसके गुनाहों की मग़फ़िरत कर दी जाएगी। वो कलिमात ये हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के मुताबिक जब मुअज्जिन अजान कहे तो उसके बाद कहा जाए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व रज़ीतु बिल्लाहि रब्बन व बिहम्दिही रसूलन व बिसलामिही दीनन। नाज़रीन ग्रामी, जो भी शख्स नमाज के लिए होने वाली अजान के बाद ये कलिमात अदा करे तो अल्लाह उसके गुनाहों की मग़फ़िरत फरमा देता है। ये इतने आसान कलिमात है कि इनको याद करने और पढ़ने में किसी किस्म की मशक्क़त, बल्कि इस अमल की वजह से अल्लाह ने गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि हम अल्लाह के इस इनाम से महरूम रह जाते हैं, क्योंकि हम में से अक्सर लोग अजान को खामोशी के साथ सुनते ही नहीं हैं। बुखारी शरीफ की एक रिवायत में आता है कि जो शख्स अजान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ेगा तो उसको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश नसीब होगी, जो कि अजान के बाद की दुआ है। नाज़रीन ग्रामी, इस दुआ की इतनी बड़ी फजीलत है कि पढ़ने वालों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब होगी। इस दुआ के हवाले से आता है कि ये दुआ खास तौर पर अल्लाहुम्मा रब्बा हाज़िही दावती ताम्मती व सलातिल काइमती आती मुहम्मदिनिल वसीलता वल फजीलता व दरजत रफ़ीअता वबअसहु मक़ाम महमूदनिल लज़ी वअदता वरज़ुक़ना शफ़ा यौमल क़ियामा इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद। नाज़रीन ग्रामी, जो शख्स ये दुआ पढ़ता है तो इससे बढ़कर उसके लिए और क्या खुशखबरी होगी कि किसी मुसलमान को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि अजान को खामोशी के साथ सुना जाए और सुनकर इन दुआओं का एहतमाम भी ज़रूर किया जाए। फुक़हा का ये कहना है कि अजान के वक्त इस्तंजा वगैरह के लिए बैतुल खला जाना हो
تو وہ شخص جا سکتا ہے، تو بالخصوص جب تک عذاب بہت شدید ہو۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ اذان کے وقت بیت الخلاء میں نہ جائیں اور خاموش ہو کر اذان سنیں اور اس کا جواب دیں۔ اور اذان در حقیقت ندائے الہی ہے، اور اس کا ادب و احترام یہ ہے کہ آدمی جس کام میں بھی مشغول ہو، یعنی جو بھی کام کرنے جا رہا ہو، تو اس کو روک دے اور اذان کو سن کر اس کا جواب دے۔ ناظرین گرامی، اسی طرح یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مغرب کی نماز کے لیے اذان کے بعد کیونکہ وقت بہت کم رہ جاتا ہے، اس لیے مغرب سے پہلے ہی تمام کاموں سے انسان فارغ ہو جائے تاکہ جماعت بھی فوت نہ ہو اور اذان کا بھی جواب دیا جائے، اور اذان کے بعد کی دعائیں بھی پڑھی جائیں۔ اذان کے وقت بیت الخلاء جانے کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ انسان جب بیت الخلاء جاتا ہے تو وہاں پر تو بات کرنے کی اجازت نہیں۔ ایسے میں اگر انسان اذان کے وقت چلا جائے تو اس کا نقصان یہ ہے کہ اذان کے الفاظ کو دہرا کر جواب نہیں دیا جا سکتا، اور نہ ہی اذان کے بعد کی دعاؤں کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اب ناظرین گرامی، ذکر کرتے ہیں اس واقعے کا جس کا آغاز میں آپ کے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا۔ ناظرین گرامی، واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص نے اذان کی بے حرمتی کی، جس کا اس کو نقصان بھی اٹھانا پڑا، اور نقصان بہت ہی شدید تھا۔ ناظرین گرامی، ہوتا کچھ یوں ہے کہ اذان کے وقت ایک شخص ہیڈ فون لگا کر گانے سن رہا ہوتا ہے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی بھی پاس موجود ہوتا ہے۔ جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو وہ اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ آؤ وضو کرو اور نماز کے لیے چلتے ہیں۔ یہ شخص اپنے بھائی کو سترک کر دیتا ہے اور اپنے ہیڈ فون پر جو گانے لگے ہوتے ہیں اس کا وولیم اور تیز کر دیتا ہے اور گانے سننے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی اٹھتا ہے، وضو کرتا ہے اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جاتا ہے۔ جب وہ مسجد میں نماز پڑھ کر گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی لیٹا ہے اور اس کی آنکھیں بالکل بند ہو چکی ہیں۔ یہ اپنے بھائی کو ہلاتا ہے اور اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کا بھائی کوئی بھی جواب نہیں دیتا، جبکہ دوسری طرف اس کے ہیڈ فون پر گانے کی آواز ابھی بھی آ رہی ہوتی ہے۔ یہ چھوٹا بھائی اٹھتا ہے اور فوراً شور مچانا شروع کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں بھائی کو کیا ہو گیا۔ اس کے والدین آتے ہیں، وہ یہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ لیکن ناظرین گرامی، دوسری طرف ہوتا یہ ہے کہ وہ شخص اپنے ہی گھر کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے اور اپنے اہل خانہ کو آوازیں دیتا ہے کہ یہ دیکھو میں زندہ ہوں، تم لوگ مجھے دیکھ کر میرے جسم کے پاس کیوں روتے ہو اور میری آواز کو کیوں نہیں سنتے؟ لیکن اس وقت تک پیارے دوستو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اور اب ناظرین گرامی یہ جو بھی سلسلہ کار دکھایا گیا وہ ایک ویڈیو کی صورت میں دکھایا گیا۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ محض ایک ڈرامہ ہے، لیکن اصل بات سے ہم سبق حاصل کرتے ہیں کہ کسی بھی صورت اذان کی آواز سن کر اگنور نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فوری طور پر خاموشی کے ساتھ اذان کا جواب دینا چاہیے اور اپنے تمام کاموں کو مؤخر کر دینا چاہیے۔ اذان کی فضیلت کے حوالے سے ایک اور حدیث بتاتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں تک اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور ہر خشک و تر اس کے لیے مغفرت طلب کرتا ہے، اور اذان سن کر نماز کے لیے حاضر ہونے والے کے لیے 25 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ دونوں نمازوں کے درمیان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اس روایت میں ذکر ہے کہ ہر خشک و تر اس کے لیے گواہی دیتا ہے، گویا اس میں جن و انس، حیوانات، نباتات، جمادات سبھی شامل ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو اذان کی پہلی صف کے اجر و ثواب کے بارے میں علم ہو جائے تو وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے خون ریزی بھی کریں اور اس کے انعام کو پانے کے لیے آپس میں قرعہ نکالا جائے۔ ناظرین گرامی، اذان کو سننے کے حوالے سے اور اذان کا جواب دینے کے حوالے سے فضیلت آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اذان کا جواب دینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ
زیادہ لوگوں تک اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے شیئر کریں، اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور مزید اسی طرح کی روز کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔